تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. دوستو، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر سرور عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنایا، اور آپ کی امت کو آخری امت اور خیر امت قرار دیا، اور آپ کو جو دین عطا فرمایا اس دین کو سب سے زیادہ چنندہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے محبوب دین قرار دیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو دراصل وہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں جس کا نام اسلام ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے ماں سوا کسی دین کو اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا، پسند کرے گا، تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند فرمایا ہے، اس دین کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا دین برپا کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے جو انتخاب فرمایا، وہ انتخاب بھی ساری دنیائے انسانیت میں سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ صالح، سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ باحوصلہ، سب سے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تقوی اور طہارت والے افراد ہو سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے چن کر کے انہیں منتخب کر کے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے لیے برپا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل و کمالات آپ بار بار مجھ سے اس منبر سے سن چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اے لوگو، تم میں سے اگر کسی آدمی کو کوئی طریقہ پسند آتا ہو اور کسی طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو پہلے گزر چکے۔ آگے پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو جائے کہ پہلے گزر چکے سے اپنے باپ دادا کی تقلید شروع کر دے۔ فرمایا یہ بھی کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ
اس لیے کہ زندہ لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب وہ کس آزمائش میں مبتلا ہو جائے، کب وہ بددین ہو جائے، دین سے پھر جائے، بدعات و خرافات کا شکار بن جائے، شیطان کا لقمہ بن جائے۔ زندوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر آگے وضاحت کے ساتھ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے گزرنے والے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں، امت صرف مسلمان نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہر وہ فرد بشر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک پیدا ہونے والا ہے۔ کوئی امت دعوت ہے، کوئی امت اجابت ہے دونوں ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک و جانثار صحابہ کرام تھے۔ کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت میں سب سے زیادہ افضل ترین اور بزرگ ترین لوگ تھے۔ ابرھا قلوبا، سب سے زیادہ نیک دل، کہ ان سے زیادہ نیک دل قیامت تک کوئی انسان نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، لیکن انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے، انتہائی بے تکلفات ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ اختارہم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا، اللہ تعالی نے ان لوگوں کو چنا تھا لصحبت نبی ہی، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، وَلِإِقَامَتِ دِينِهِ، اور اپنے دین کو جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین تھا، اس دین کو روئے زمین پہ جمانے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، اے لوگوں ان صحابہ کرام کے فضل و تقدس کو پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، اور ان کے نشان قدم پر چلو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جتنا تم سے ممکن ہو سکے ان کے سیرت و کردار اور اخلاق و اعمال کی پیروی کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ سب کے سب ہدایت مستقیمہ پر گامزن تھے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک انگریز مصنف جس کا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، غالباً گبن، وہ لکھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سارا جزیرۃ العرب ایسے بدوؤں، ایسے گواروں کی آبادیوں پہ مشتمل تھا۔ پورا جزیرۃ العرب ایسے گواروں اور بدوؤں سے بھرا ہوا تھا جس کے اوپر کوئی مہذب اور متمدن حکومت کرنا تک نہیں چاہتی تھی، ان کو زیر اثر اپنا رکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ پورا جزیرۃ العرب علم کی، ٹیکنالوجی کی نرسری بن گئی، علم اور ٹیکنالوجی کی نرسری بن گئی۔ اتنے بڑے بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے باکمال لوگوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے اپنے علم کا پوری دنیا سے سکہ اور لوہا منگوایا، سکہ جما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سائنٹسٹوں کو پیدا فرمایا، محدثین کو پیدا فرمایا، اور حدیث اور قرآن سے مسائل دینیہ کا استخراج استنباط کرنے والے
مجھے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعارف نہیں کرانا اس مختصر سے 15 منٹ کے وقفے میں. انہی باکمال لوگوں میں سے جو بعد میں آئے، اسلام میں بعد میں داخل ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا. گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت ان کو صرف 3.5-4 سال نصیب ہوئے، لیکن اپنے پیش رووں میں بہت ساروں کے اوپر فائق ہو گئے. اسی طریقے سے کاتب وحی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع سے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، لیکن بہت ساروں کے اوپر لائق اور فائق ہو. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑا ایڈمنسٹریٹر اور حاکم، مدبر اور منتظم تاریخ اسلام میں کو دوسرا کوئی پیدا نہیں. وہ باغیوں کی سرکوبی بھی جانتے تھے اور عدل و انصاف کے ترازو کے اوپر رائی کا دانہ اگر ڈال دیا جائے تو کوئی بندہ جھک جائے، اتنا بھی بے انصافی نہیں کر سکتے تھے. اتنے بڑے عادل، اتنے بڑے حاکم اور اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے. جب مسلمانوں میں کا ایک فرقہ خارجی شیعہ وغیرہ ان لوگوں نے فتنہ و فسادات شروع کیے، ہنگامہ آرائیاں شروع کی، تو ملک شام سے لے کر عراق تک اور عراق سے لے کر مدینہ منورہ تک یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حسن تدبیر سے اور اپنی حاکمیت سے اور اپنی قوت قاہرہ اور علم نبوت کے ذریعے سے ان تمام کی ایسی سرکوبی کی کہ سر اٹھانے کا موقع نہیں. لیکن جو اندر اسلام سے خلش رکھتے تھے اور اسلام کی دشمنی رکھتے تھے اور اسلام کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی رات و دن سازشیں رچتے رہتے تھے، ایسے لوگوں کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. ان کی قوت قاہرہ اور ان کے تدبر کی وجہ سے یہ لوگ خاموش رہے. جب ان کا انتقال ہوا تو ابھی چونکہ انتقال ہوا ہے، انہوں نے جو بساط بچھائی ہے ابھی وہ بساط پوری طرح سجی ہوئی ہے، لہذا یہ دوسرے باطل فرقوں کو، شیعہ حضرات اور روافض و خوارج کو اتنی ہمت نہیں جٹ رہی تھی کہ وہ علن اعلان جشن منانے لگے عراق اور شام اور مدینے وغیرہ کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر. لیکن اندر سے انہیں مسرت اور خوشی بے پناہ حاصل ہو رہی تھی. معاویہ مر گیا، معاویہ مر گیا، معاویہ مر گیا، خوشی تھی، لیکن اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. لہذا ان لوگوں نے رات کی تاریکیوں کے اندر اپنے چولہے لے پہ اور پوڑیاں بنائی اور نہ جانے اور کیا کیا حلوہ جات اور دوسری چیزیں پکوان پکائے، اور اپنی اس خوشی اور جشن کا اظہار انہوں نے خود ہی کھا کر کے کر لیا. خود کھایا، گھر والوں کو کھلایا، اور اسے بعد میں کونڈا کہا جانے لگا، کونڈا کہا جانے لگا. یہ ایک مختصر سا بیان آپ کے سامنے میں نے رکھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کونڈے کی رسم جو رجب کے مہینے میں، اسی مہینے میں، آج غالباً رجب کی 20 تاریخ، اسی مہینے کی غالباً 22 تاریخ کو یہ لوگ مناتے ہیں کونڈا. آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کونڈا اسلام دشمن طاقتوں کے جشن کی علامت ہے. صحابہ کرام
بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم سنی مسلمانوں کے گھروں میں بھی کنڈے منائے جانے لگے اور ان کے یہاں بھی پکوان پکائے جانے لگے اور نیاز فاتحہ کیا جانے لگا۔ لوگوں، حقیقی اسلام سے قریب ہونے کی کوشش کرو اور علماء ربانیین سے رابطے کرو اور صحیح اور سقیم کے درمیان فرق پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے